میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا، مومن کی معراج فرمایا، میرے نبی نے جس نماز کو قبر کا نور فرمایا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نماز کو بے انتہا چاہا جس نماز کو، سوچئے وہ سجدے، وہ عبادتیں، پوری رات کی عبادتیں، بارگاہ الہی میں حاضر ہونا، عبادتیں کرنا، جاگنا۔ آج ہم اس تحفے کو، جو تحفہ مصطفیٰ ہے، جو تحفہ خداوندی ہے، اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی جس کو معراج کی رات نماز جیسا عظیم ترین تحفہ دیا گیا، اس نماز کو ہم ادا نہیں کرتے۔ ہم نے نماز کو ایک طرف رکھ دیا ہے۔ آج ہم دوسرے ایکٹیویٹیز میں بیزی ہوتے ہیں، آج ہم دوسرے کاموں کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ خداوندی ملا۔ آج ہم اس نماز کو ایک طرف رکھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے، دیگر کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ یاد رکھیے، کفر اور اسلام کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ نماز ہے، صرف نماز ہے۔ کل بروز محشر اور بہت سے سبجیکٹ ہوں گے، لیکن سب سے کمپلسری سبجیکٹ جو ہوگا، پہلا سوال روز حشر، سب سے پہلا سوال جو اللہ تعالیٰ ہم سے کرے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ ہاں، وہ نماز ہے، سب سے پہلا سوال نماز ہوگا، اور اس میں ہم صحیح نہیں ہوئے تو آگے کی ساری منازل ہم سے مکمل، ہم اس میں فیل کر دیے جائیں گے۔ دعوی عشق مصطفیٰ ہے اور نمازوں کی فکر نہیں ہے۔ دعوی عشق مصطفیٰ ہے اور نمازوں کی فکر ہی نہیں ہے۔ حب رسول کے دعوے دار ہیں اور نمازوں کی فکر ہی نہیں ہے۔ کل بروز محشر جب اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھ لیا کہ جس نماز کو میں نے چاہا، جس نماز کو میں نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، اس نماز کا تم نے کیا کیا، تو اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اپنی نمازوں سے محبت کیجیے۔ 5 وقت کی آواز آتی ہے، 5 وقت یہ پکار آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مسجد سے 5 بار یہ آواز آتی ہے، 5 بار جانا ہی جانا ہے۔ تو خدارا نماز کی پابندی کیجیے، نماز سے محبت کیجیے، نماز کو اہمیت دیجیے، تمام کاموں پر اپنی نماز کو فوقیت دیجیے، اور کوشش یہ کیجیے کہ اذان کی آواز آتے ہی تمام کام روک کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری کیجیے۔ جزاک اللہ۔